کبوتر خبریں لے کر آئے ہیں، جنرل فیض کے حوالے سے ہیں. یہ بڑی شاکنگ خبر ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. ایک نام جب مجھے کبوتر نے یوں کر کے میرے کان میں بتایا تو میں ذرا حیران ہو گیا کہ ان کے فون کا ڈیٹا جو نکلا ہے 60% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ اس میں مسلم لیگ نون کے بھی سیاستدان شامل ہیں. چند ہینڈ ریٹن نوٹس بھی ملے تو کبوتر نے نا یوں کر کے ہاتھ جوڑ لیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی ایکسکلوسیو خبر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو کبوتر ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے یہ اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جس جگہ سے وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں پہ اڑنا بھی آسان ہے. مطلب خبر لانا تو بہت دور کی بات، اس ایریا میں اڑنا ہے، کوئی چیز بھی اڑ رہی ہو نا، مطلب کوئی ایسا ان نون ڈرون اڑا ہو، جہاز اڑا ہو تو سیدھا ٹھک کر کے نیچے سے جو ہے وہ فائر آتا ہے. تو اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ یہ کبوتر خبریں لے کر آئے ہیں. تو دعا کیجیے کہ آپ تک بھی یہ خیر خیریت سے پہنچ جائے. تو اپڈیٹ جو ہیں وہ بیسکلی جنرل فیض کے حوالے سے ہیں، اور ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. چھ مگویاں ہوتی رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. مطلب اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد پڑتا ہے 24 نومبر جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ خبریں آ گئی تھیں کہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی جلدی کچھ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے شاید اس معاملے کو نتھی کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کری. بڑے ایک سینئر صحافی انہوں نے یہ کنسپریسی تھیوری مارکیٹ میں جو ہے وہ فلوٹ کی تھی. بہرحال ہمارے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ ان تمام کنسپریسی تھیوریز کو اڑا دیں گی، کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی اوتھینٹک خبر ہے. اس کو چیلنج بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی آ جائے اور کہہ دے کہ جناب یہ ساری ڈیٹیلز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اس کبوتر کے اوپر پوری طرح اعتماد ہے. بڑا قابل اعتماد، بڑا پرانا کبوتر ہے، یہ بہکتا بھی نہیں ہے، بھٹکتا بھی نہیں ہے، چارہ ادھر ہی آ کے کھاتا ہے اور پوری ڈیٹیل لے کر آتا ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہے، اور آپ جانتے ہیں کورٹ مارشل پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ بڑی سیکریسی کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ اتنی سیکریسی کے اندر ہوتی ہیں، میں آپ کو صرف اس کا اندازہ لگا دوں کہ اس کا جو مقام ہوتا ہے جہاں پہ یہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں وہ مقام بھی نہیں بتایا جاتا عام طور کہ یہ کہاں پہ منعقد کی جا رہی. تو ہمیں تو کبوتر نے بتایا، لیکن ظاہری بات ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ کبوتر ورنہ ایکسپوز ہو جائے گا، تو ہم نے یہ بتانا نہیں. لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ایک سیکرٹ مقام ہے جہاں پہ یہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہوتی. تو وہ ہم نے بڑی دیر سے اسے بھیجا ہوا تھا اور وہ بڑی ڈیٹیلز جو ہے وہ اکٹھی کر رہا تھا. ہم نے کہا تھا جب پوری اوتھینٹک خبر ہو تو پھر ہی ہمارے پاس آنا. تو وہ لے آیا ہے ڈیٹیلز جو ہے وہ لے آیا. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں اس کو اس کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، قوانین کی حفاظت کرتے ہوئے میں نہیں بتا رہا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں بتا رہا. میں وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے خیال میں شیئر کی جا سکتی. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے کبوتر کے اور ہمارے پر نہیں چلیں، دونوں کے پر نہیں چلیں. اچھا جی، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ پوچھا کہ جی یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ ایگزیکٹلی شروع کب ہوا. مطلب یہ جو ہمیں امپریشن آ رہا تھا کہ جناب یہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز پتہ نہیں فلاں ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگی، تو کیا سٹارٹ ہوگی. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ بیسکلی مڈ آف ڈسمبر سے سٹارٹ، دسمبر کے وسط سے بالکل سینٹر سے جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہیں یہ پروسیڈنگز. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم نے پوچھا کہ جناب یہ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں یہ اس کو کون پریزائڈ کر رہا ہے، مطلب جج کون ہے وہاں پہ. جس طرح آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 1 رکنی بینچ، 2 رکنی بینچ، 8 رکنی بینچ، کیا حساب کتاب ہے، 13 رکنی بینچ، یہاں پہ کیا حساب کتاب. تو انہوں نے کہا کہ کبوتر نے بتایا کہ جناب یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پہ کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ 2 بریگیڈیئر صاحب ہیں اور 1 کرنل. یہ 4 افراد ہیں جو بیسکلی اس پروسیڈنگز کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہو. دوسرا پھر ہم نے یہ پوچھا کہ جناب ٹرائل کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے، مطلب گاڑی جو ہے ٹرائل کی ہے وہ کس سپیڈ سے چل رہی. تو اس کے اوپر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب دن میں جو ہے جو سیشن ہوتا ہے وہ شروع کے چند دن جو ہے وہ ذرا سپیس دی گئی تھی کیونکہ جو جنرل فیض کے جو وکیل ہیں میرے خیال میں میاں علی اشفاق صاحب، ان کو شاید ٹائم چاہیے تھا اس کو پریپیئر کرنے کے لیے، تو اس وقت شروع میں ان کو ٹائم جو ہے وہ دیا گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے اب یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اگر ہفتے میں ایک آدھی کوئی اور چھٹی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اب یہ پروسیڈنگ. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے. اب ظاہری بات ہے ایک کیس جب چلتا ہے تو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ یا کتنی دیر. تو اس پہ ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 7-8 گھنٹے کا یہ سیشن ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ وقفہ بھی ایک ہوتا ہے، دوپہر کے وقت جو ہے ایک وقفہ آتا ہے بیچ میں. لیکن پروسیڈنگز جو ہیں وہ اب کافی سپیڈ سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا، پھر میں نے یہ سوال کیا کہ اگر ظاہری بات ہے یہ جو کیس ہوتا ہے وہ گواہوں کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ گواہ جو ہے وہ اس کے اندر کتنے پیش کیے جاتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جناب اب تک جو ہے وہ صرف جو گواہ ہیں وہ اس میں سے صرف 10% گواہ جو ہیں ابھی تک آئے، صرف 10%. 90% ابھی گواہ جو ہیں وہ باقی ہیں. تو 90% تو پھر بڑا ٹائم ہے ابھی، مطلب یہ تو بڑی ابھی لگ رہا ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا. اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے جو اس سارے معاملے سے، یہ تو مطلب جو تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹی سی میں نے، ہاں سوری ایک اور وہ یہ تھی کہ جنرل فیض کے ساتھ تو میاں علی اشفاق ہیں جو ایک سینئر کونسل کے طور پہ جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا دوسری سائڈ سے کون بیٹھا، مطلب جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کیس کو کون فائٹ کر. تو مجھے اس کے اوپر پتہ لگا کہ جناب بڑے 2 سینئر وکیل ہیں جو اس کیس کو جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں اور ان کا تجربہ بھی 20-25 سال کا ہے جو اس سائڈ سے اس کیس کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا پروسیکیوشن آپ کہہ سکتے ہیں جس کی
की जा रही है। उसके बाद मैंने एक और सवाल किया, मैंने कहा ये जो जहां पे ये होती है प्रोसीडिंग्स, आमतौर पे अदालतों के अंदर जो होता है वहां पे वो बैठा होता है, रीडर बैठा होता है, वो लिख रहा होता है, सारी डिटेल्स जो है वो टाइप की जा रही होती हैं या शॉर्ट हैंड के अंदर लिखी जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या तरीकाकार है? क्या यहाँ पे भी इस तरह कोई बैठ के लिख रहा है? क्या इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? तो कबूतर ने कहा कि जी यहाँ पे मैं डिटेल नहीं जानता इसकी, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन, मतलब ये नहीं है अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये नहीं पता, लेकिन सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड हो, ये जो भी प्रोसीडिंग्स जो है। उसके बाद मैंने ये जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल था वो ये था कि जी हमें ये पता लगा है कि जनरल फैज के खिलाफ ये जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो रही है, ये टॉप सिटी वो जो स्कैंडल था एक हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर कब्जा करने का, ये बेसिकली वो मामला है। और हमें ये पता लगा था कि जनाब 9 मई या ये सारी चीजें, ये चार्जेस जो हैं ये भी तहकीकात हो रही हैं कि इनका कोई अमल था। तो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग खबर आई है, ये बड़ी शॉकिंग खबर है जो मैं आपको देने लगा हूं, और वो ये है कि बेसिकली जनरल फैज के ऊपर इस वक्त जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें 4 मुख्तलिफ चार्जेस हैं, 4 मुख्तलिफ चार्ज। उसमें जो पहला चार्ज वो तो ये जो टॉप सिटी स्कैंडल है, जो एक हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर एलिजिडली कब्जा करने का जो इल्जाम है, ये बेसिकली वही है, उसके ऊपर जो है वो इल्जाम होगा। और ये सारी बात वो तो केस चलेगा, तो फिर अभी चल रहा है मामला, तो फिर एंड पे इसका फैसला जो है वो आए। तो एक तो वो मामला जो चल, जो दूसरा मामला है वो बड़ा एक नाम जब मुझे कबूतर ने यूं करके मेरे कान में बताया तो मैं जरा हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बात सामने नहीं आई थी, ये किस तरह हो गया? अब आप जरा सोचें एक मिनट के लिए अपना दिमाग घुमाएं कि ये कौन सा ऐसा नाम होगा जिसपे मैं भी चौंक गया कि ये इस वक्त कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है ये मामला, और ये नाम वहां पे लिया जा रहा है, ये डिस्कस हो रहा है वहां। सोचें, थोड़ा जोर लगाएं जहन के ऊपर, कौन सा ऐसा नाम होगा? इमरान खान नहीं है, इमरान खान इसलिए मत समझिएगा इमरान खान जिसके ऊपर अब आप मैं चौंक जाऊं या वो नाम है जनाब मलिक रियाज साहब, और वो नाम है बहरिया टाउन। एक वो चार्ज भी जो है वो जनरल फैज के ऊपर इस वक्त लगा हुआ है, और वो नाम इस तरह है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। वो इल्जाम इनके ऊपर ये है कि जनाब इन्होंने चकवाल में जो इनकी जमीन है जनरल फैज की, उस जमीन के सामने एक पार्क बनवाया, और इल्जाम ये है, और वो बेसिकली बहरिया टाउन के हवाले, यानी जाहिर बात आप जानते हैं बहरिया टाउन मलिक रियाज ही है, तो वो ये है कि जनाब इन्होंने बहरिया टाउन से अपने घर के अपनी जमीन के सामने जो है एक पार्क बनवाया, और उसके पैसे तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए बनते हैं, और इन्होंने 24 लाख। तो ये इल्जाम भी उनके ऊपर लगा है कि जनाब आपने इसकी जो है वो पूरी पेमेंट क्यों नहीं। अब असल बैकग्राउंड क्या है तो जाहिर बात मुझे नहीं पता है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग वो उसमें चलेंगी कोर्ट मार्शल की, तो फिर पता लगेगा। लेकिन एक चार्ज जो है वो ये भी। उसके बाद जो तीसरा चार्ज है जो सामने आया है जनरल फैज के ऊपर, वो इस चीज का है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुराद लैपटॉप, फोन और इस तरह की चीजें, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे वो जो है वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और ये इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनके पास से मिले और इनकी उन डिवाइसेस के अंदर मौजूद, ये इल्जाम। अच्छा, वो उससे क्या किया गया उन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट से, क्या उसका कोई इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, वी डोंट नो अबाउट। लेकिन ये मैं चार्ज सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक चार्ज जो है इनके ऊपर ये भी है कि इनके पास वो चीजें जो एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास नहीं होनी चाहिए थी, वो क्यों। अब मुझे नहीं पता कि जाहिर बात है, मैं ये फ्रैंकली मैं आई विल एडमिट दिस कि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं और कौन सा नहीं ले जा सकते। वैसे तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं ले जा सकते, लेकिन क्या उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास पहले की कोई पड़ी हुई है तो क्या आप उसको कैरी कर सकते हैं, नहीं कैरी कर सकते, कुछ इस तरह की बात है। बहरहाल इसका ताल्लुक जो है वो उनके वो जो एक खबर आई थी कि इनका कंप्यूटर, इनका फोन, मोबाइल फोन, तो सब कुछ तहवील में ले लिया गया, बेसिकली उससे रिलेटेड कि ये चीजें उनसे मिली। कितने हो गए? 3 हो गए, एक रह गई। जो चौथा चार्ज है वो भी बड़ा इंटरेस्ट, और वो चार्ज ये है कि इनके फोन का डेटा जो निकला है उसके मुताबिक इनके ऊपर चार्ज ये है कि 51 मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ, कितने? 51 मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ये राब्ते में 51 मुख्तलिफ सियासत। अच्छा, मैंने कबूतर से पूछा कि वो 51 कौन है, आपको याद होगा, पता नहीं, एक फिल्म का नाम था अब तक 56, तो ये अब तक 51 है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ये अब तक 51 जो है ये इसमें किस किस झंडे से ताल्लुक है, मतलब किस किस जमात से ताल्लुक। तो मुझे कबूतर ने कहा कि जी वो जो 51 की लिस्ट है उसमें 60% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तकरीबन 60%। तो और फिर बाकी दीगर जो है ना, जो बाकी 40% है वो दीगर सियासी जमातों से उनका ताल्लुक। तो मैंने अगला सवाल किया, मैं कि जो बाकी दीगर हैं जो 40% है उसमें मुस्लिम लीग नून का भी कोई है? तो मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के कि उसमें मुस्लिम लीग नून के भी सियासतदान उन 51। तो मैंने कबूतर से कहा, मैंने कहा यार वो चलो पीटीआई को तो मुझे समझ आती है, जारी बात है वो तो एक पुरानी हिस्ट्री है ना, वो तो समझ आती है। तो ये बाकी जो नून लीग वाले हैं ना, नाते दसो, मतलब यहाँ पे जो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये लोग सारे जनरल फैज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कौन से मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, कौन से सियासतदान हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज के साथ राब्ते में थे? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्कूप होगा। तो कबूतर ने ना यूं करके हाथ जोड़ ली, कहता मेहरबानी बस करो, मतलब मेरी जो है वो जान हथेली पे रख के मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतनी भी डिटेल मुझसे ना। तो मैं अभी उसे कन्विंस कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो अगली दफा जब उड़ के आए, अब तो वैसे मैं जितनी डिटेल आपके साथ शेयर कर सका हूँ, पता नहीं अगली दफा वो उसको वहां पे उड़ने भी देते हैं कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले फेरे में ये नाम भी हमारे पास आ जाए कि मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमा थे। अच्छा, मुझे एक और नाम भी पता लगा, बाप पार्टी से भी जो है वो चंद। और एक और चीज जो सामने आई है इसी चार्ज से रिलेटेड, वो ये भी है कि चंद हैंड रिटन नोट्स भी मिले जब इनका सामान बेसिकली जो हुआ है, तो चंद हैंड रिटन नोट्स
ہیں جن کے اندر پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں بیسکلی کیا کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کچھ کرنا چاہیے اپنے آپ کو الائن کرنے کے حوالے سے، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. مطلب کوئی اس طرح کا ہے، مجھے پوری ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن کوئی اس طرح کی ہینڈ ریٹن چیزیں بھی ہیں جنرل فیض کی جو بطور ایویڈنس اس سارے جو ہے وہ پیش کی جا رہی. تو اب تک کی جو اچھا، یہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ سمجھ لیجیے یہ 50% ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ 50% ایسی انفارمیشن ہے جو میں ڈیلیبریٹلی شیئر نہیں، ٹھیک، میں ڈیلیبریٹلی شیئر. کبوتر نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض جو ہیں وہ خیریت سے ہیں، مطلب وہ جب اس پروسیڈنگز میں آ کے بیٹھتے ہیں تو صحت چیت ان کی ٹھیک ہے، قائم ہے، اور بیٹھ کے اس ساری چیز کو جو ہے وہ بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں جو ان کے حوالے سے پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس جگہ کے اوپر جہاں پہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کبوتر کا یہ کہنا ہے کہ فیملی ممبرز جو ہیں ان کے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، ان کے سامنے یہ پروسیڈنگز نہیں چل رہی. ورنہ عام طور پہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو علیمہ خان، بشرا بی بی، یہ لوگ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو اس کیس میں اس فیلڈ یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس میں جنرل فیض کی فیملی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی، صرف ان کے جو وکلا کی ٹیم ہے صرف وہ وہاں موجود ہوتی ہے، یا جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں اور یہ کیس. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں تو لگ نہیں رہا، ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں، اب میں روز کے حساب سے تو نہیں میں پوچھ سکتا، لیکن جس طرح اس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 13 جنوری ہو چکی، تو اس طرح لگ نہیں رہا کہ جنوری کے مہینے میں کم از کم جو ہے یہ ابھی پروسیڈنگز کمپلیٹ، یہ لگ رہا ہے کہ جنوری کراس کر. تو وہ جو ایک شلیاں چھوڑی گئی تھی نا پچھلے ایک مہینے کے اندر کہ بس یہ ٹرائل مکمل ہونے لگا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ آ جانا ہے، فی الحال لگ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کم سے کم جنوری میں ہے. فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ فروری تک، لیکن ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ اگر بالکل ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے تو وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹیل ہے جناب اس سارے ٹرائل کی، اور یہ کبوتر اپنی جان پہ کھیل کے یہ ساری جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. دوبارہ ایک ڈسکلیمر کہ 50% اس میں سے میں ابھی روک رہا ہوں، ہمارے پاس اور بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن میں 50% جو ہے فی الحال روک رہا ہوں. ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیں جو اور کوئی انفارمیشن ہمارے پاس ہے تو وہ بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے مختلف کارروائیوں کے دوران مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ان کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے جو ملاقات ہوئی تھی، وہ جو ان کی تصویر تھی اس کو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے اسے منور کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈالا گیا ہے، اس سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں ڈالی. اور یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ اور ملتان سے ہوئی ہیں، اور اس کنیکشن میں مزید گرفتاریاں بھی جو ہے متوقع ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آئی ہیو آلویز بین اے سپورٹر آف فری اسپیچ، میں ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، بٹ آئی ایم سوری اس قسم کے جو عناصر ہیں جو ایک خاتون کے حوالے سے یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کریٹ کی گئی وہ جو ویڈیوز ہیں نا وہ انتہائی گھٹی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو تو اب وہ بھی ایون یہ سزا سجیسٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے یہ لوگ صرف سوچیں کہ یار اگر آپ کی اپنی ماں، بہن، بیٹی کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز بنائی جائے، ٹھیک ہے، ایک ان نون بندے کے ساتھ، ان کی تصویر کے ساتھ، آپ کو خود کیسا محسوس؟ مریم نواز پہ کرٹیسائز کرنا ہے 10,000 اور چیز، یہ ڈیسنسی کے اندر رہتے ہوئے بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. آپ کریں، اعتراض کریں، آپ کو کلچرلی آپ کو پسند نہیں، آپ 100 دفعہ اعتراض کریں. Why do you have to bring up shit like that? I'm sorry to use it. لیکن یہ شٹ قسم کی چیزیں جو کریٹ کرنے کی کیا، اور ظاہری بات ہے جب آپ ان کو کھودیں گے نا، یہ جو لونڈے لپاڑے، یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جن کے بارے میں بات ہے، لوگوں کو بڑا سوال ہوتا ہے نا، مجھ سے بار بار وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ لونڈے لپاڑے آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گھٹیا گند ہے نا، یہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، میں اس کو لونڈا لپاڑا، یہ اس قسم کی جو فیک فوٹو شاپ تصویریں، خبریں بنانا، ویڈیوز بنانا، یہ ہیں وہ لونڈے، اور یہ ہماری سوسائٹی کا گند ہے. گند لٹرلی میں اس کو یہ کہوں، یہ ایک ایسا گند ہے جس کو واقعی سدھارنے کی ضرورت ہے، صحیح طریقے سے سدھار. دہشت گردوں کے حوالے سے نا جب وار آن ٹیرر یہاں پہ چل رہا تھا تو ان لوگوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے نا ری ہیبلیٹیشن سینٹرز کھولے گئے.